حدیث پاک کے اندر آیا قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی یا اللہ پورا 22 ویلر ٹریکٹر اللہ نیکیوں کا لے کے آیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ لے کے آیا، اللہ فرمائے کوئی بھی میرے کھاتے میں میرے معیار کے مطابق کوئی نہیں، اب بتا شرمندگی کے سارے مواقع ظاہر ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے کیوں روتا ہے، پریشان کیوں، میں ہوں نا، اٹھ۔ یار کو قیمتی گفٹ گئے، یار کہتا بس آئی لے کے آیا، آئے ہائے، بیوی کے لیے زندگی گال دی، رل گیا، بچوں کے لیے سب کچھ تباہ کر دیا، لوگ کی کہتے ہیں ماں پیا ساڑھے نہیں کیتا کی، جا جا کے اس کی پیروں کی ہڈیاں پھٹی دیکھ، جا جا کے اس کی ہڈیوں کی چوں چوں کی آواز دیکھ، جا رات کو باپ کے کمرے میں جا کے دیکھ، 12 گھنٹے بستر پہ لیٹتا، 10 گھنٹہ نیند نہیں آتی، بد نصیبی، اور پتروں موبائل چلانے والے نظر آئیں گے، باپ کے پیر دبانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ میرے پیاروں خدا کے واسطے ساری کام اپنی مرضی سے کر، پڑھائی اپنی مرضی سے کر، نوکری اپنی مرضی سے کر، لیکن شادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ کرنا، کورٹ میرج کی طرف توجہ نہ دینا، اگر کسی سے پیار کی باتیں چل رہی ہیں ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ رب العالمین کی قسم ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، غیر مارے گا تو دھوپ میں پھینکے گا، اپنا مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا۔ میرے بچے ایٹم بم برداشت کریں گے، کینسر برداشت کریں گے، ڈائبٹیز برداشت کریں گے، گردے خراب ہو جائے ماں باپ برداشت کریں گے، ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پیروں سے معذور ہو جائے تکلیف برداشت کریں گے۔ جب بیٹا ماں باپ کے سامنے کورٹ میرج کر کے آتا ہے، یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ بسترے سے اٹھا کے ماں باپ کو قبروں میں پہنچا دیتا ہے۔ کون آ کے بیٹھا؟ یہ میسر آ کے بیٹھا، سیدہ خدیجہ کا غلام آ کے بیٹھا، کیا باؤ جی سونے سرکار محمد جی کا کیا؟ فرمایا رشتہ لے کے آیا، جو مال دیتی تھی آج ہاتھ دے رہی ہے، قبول فرماؤ نا۔ ابا کوئی نہیں جس سے مشورہ کرے، اماں کوئی نہیں جس سے مشورہ کرے، واہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے دین کی غیرت، آپ کے لائے دین کی غیرت، ماں باپ تو دور کی بات ہے، تائے چاچے ماموں کی اہمیت سمجھا کے چلی گئی۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، غلام کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو خدیجہ کا پیغام اچھا نہیں لگا؟ اگر برا لگا تو معذرت۔ فرمایا میں اسرا آج رشتے کا محمد کے دروازے پہ پیغام آیا، مجھے میری ماں آمنہ ابا عبداللہ یاد آ گیا، کاش آج وہ ہوتے تو دیکھتے یتیم کے دروازے پر امیروں کے رشتے آ رہے ہیں۔ پاک پیغمبر اپنے ہنجو صاف کیتے، فرمایا پہلا وہاں چلا جا، وہ میرے چاچے امیر حمزہ کا گھر ہے، یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، پہلے ان کے گھر رشتہ لے کے جا، اگر تائے چاچے ہاں کر دے تو مجھے کہہ دینا، میں دولہا بن کے آ جاؤں گا، اگر تائے چاچے انکار کر دے خدیجہ سے کہنا کوئی اور گھر تلاش کر، محمد کے خاندان نے نبی کے تائے چاچوں نے تیرا رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، پتہ تھا بعد میں امت باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد ماسی مامے کو قبول نہیں کرے گی، باپ کے مرنے کے بعد پھپھی کو قبول نہیں کرے گی، تائے کو قبول نہیں کرے گی۔ رب العالمین کی قسم ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی چادر اوڑھنے والا، ماں باپ تو دور کی بات ہے، پھپھی ماسی تائے چاچے کے رشتوں کی اہمیت بھی بتلا کے چلا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بچوں نے تمہیں موبائل چلاتے دیکھا، موبائل چلا رہے ہیں، مصلی پہ دیکھتے تو مصلی پہ بیٹھ کے دکھاتے، بابا جی آپ کو یاد ہوگا، بزرگوں اللہ نواز بنا سب آپ کو یاد ہوگا، چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، کبھی باپ کی پگڑی باندھ لیا کرتے تھے، کبھی باپ کی ٹوپی الٹی سیدھی پہن لیا کرتے تھے، اماں نماز پڑھی کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی دھیاں ماں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا کرتی تھی، ماں تہجد کے سجدے کرتے، خدا کو پسند نہیں آتا تھا، اللہ اکبر، چھوٹی سی بچی مصلی الٹا کر کے قبلے کے مختلف سائڈ پہ کھڑی ہو کے یوں یوں کرتی، خدا کی قسم اللہ کو پیار آتا تھا۔ باپ نماز پڑھتا، بچے سر سے ٹوپی اتار کر باپ کی طرف دیکھ کے ہنستے، بیٹا باپ کو دیکھ کے ہنستا تھا، خدا کی رحمت نمازی کو دیکھ کے ہنسا کرتا
کرتی تھی. بابو جی موبائل چارجر نظر آئے گا, ٹی وی نظر آئے گا, پاکستان کا میچ دنیا کے دشمنوں سے ہوتا نظر آئے گا, لیکن کتنے بے نصیبی کی بات ہے, کروڑوں کے مکان کے اندر آپ کو مجھے نہ قرآن نظر آتا ہے نہ مصلی نظر آتا ہے, مانگنا پڑتا ہے نماز مصلی بیٹے کہاں ہے. اب تو میرا عزیزو ایسی نحوست آ گئی, ایسی دنیا کی بہرا روی آ گئی. اب تو بچے سے کہتے ہیں بیٹا پڑھا لکھا 10ویں جماعت کے بچے سے کہتے ہیں بیٹا قبلہ کس طرف ہے, کہتا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. جب 10 سال کی عمر 10ویں جماعت کے طالب علم کو مصلی کا نہیں پتا تو مصلی بچھانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پتہ لگے گا. بگڑ رہے ہیں, جا رہے ہیں میرے بھائیوں. ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے, چلے گئے سارے کے سارے قبرستان چلے گئے. جاؤ جن سے جا کے پوچھو کہ اللہ افضل کو کوئی خواب میں آ جائے یا اللہ عبدالعلیم سے کوئی خواب میں آ جائے. جب یہ تمہارے خواب میں آ کے پوچھ آئے, ان سے پوچھنا عبدالحنان کوڑ مار کے گیا, سچ مار کے گیا, پیسہ تم نے کمایا, مال تم نے کمایا, شہرت تم نے کمائی, بیوی بچے تمہارے ساتھ, ماں باپ تم چھوڑ کے گئے, رقبہ گاڑیاں چھوڑ کے گئے, بتاؤ کوئی چیز قبر میں کام آئی؟ یہ رو رو کے بتلائیں گے اللہ کی قسم نہ درم و دینار کام آیا, قبر کے اندر کام آیا تو صرف آمنہ کے لال کا کردار کام آیا ہے. یہاں کے پتہ چلا یا پونڈ ریال نہیں چلتا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے. باقی اگلی بات ہے تم مانو یا نہ مانو, ہے قبر. ہاں بھی کیا لایا, جو تھا دے دیا, اب میرے پاس کیا ہے؟ اللہ صحیح فرمائیں گے کوئی قبول نہیں. مایوس کیوں کھڑا ہے, میں ہوں نا. صبح صبح کا وقت تھا, جی گھر سے نکلا تھا اچانک, جی دکھاؤں مووی دکھاؤں کہ پڑھاؤں؟ اللہ آپ پہ یقین ہے. گھر سے نکلا تھا, جی اچانک تیری ٹھوکر لگی, نیچے جھانک کے دیکھا, اتنی بڑی کانٹے والی جھاڑی نظر آئی, جی ٹپ کے چلا گیا تھا یا ٹھڈا مار کے گیا یا اسے اٹھا کے گیا تھا؟ اللہ جی میں اٹھا کے گیا تھا. کس لیے؟ نہ مجھے نقصان پہنچے نہ میرے پیچھے آنے والے کو نقصان پہنچے, کسی راگیر کے پاؤں میں یہ جھاڑی یہ کانٹا نہ چبھ جائے. بندے یہ عمل تو کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, نہ اس میں کوئی دکھلاوا تھا, نہ واہ تھی, نہ سبحان اللہ تھا. یہ عمل سارے کا سارا میری رضا کے لیے تھا. مجھے اتنا پسند آیا, اس عمل کو قبول کر لیا, اس کے صدقے سے تیری دنیا کے سارے نیک عملوں کو قبول کر لیا ہے. کریم اتنا, 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, 3 ولی. ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ, ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ, ایک کا نام میرا عزیز حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ. بحث ہو گئی توبہ کے اوپر. یا تو جہاں چلے جاؤ, جہاں جا کے رک جاؤ, مولوی صاحب آپ کے علاقے میں پیٹرول کیا بھاؤ ہے, سونے کی کیا قیمت ہے؟ وہ ہم نے سونے کا کیا کرنا, ساری زندگی مدرسوں میں دال روٹی کھائی, ہمیں سونے سے کیا واسطہ؟ جب سونا مرد پہ ہے ہی حرام تو بحث اس کی فضول ہے. جو عورتوں کے نصیب کا اللہ انہیں خود دے دے گا. بھائیو توبہ پہ بحث چھڑ گئی. بس تھوڑا سا وقت دوں گا, مجھے پتہ ہے امام مساجد بیٹھے نماز اثر پڑھانی ہے. بحث چھڑ گئی. اچھا ایک بات بتاؤ, ہمارے جتنے مسجد کی انتظامیہ ہیں, نبی کے پاس غیب کا علم ہو نہ ہو, ان انتظامیہ کے پاس ضرور ہوتا ہے. آپ پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتے, تم آج اثر نماز چھوڑ کے دیکھو ٹھک فون آ جائے گا, ذرا کتاب ہے آئے کوئی نہیں نماز دے رہا, بڑا پوچھ رہا ہے جنت سکڑی جی میں پنجے ازانا وہی دے ہے مسیح وڑ کے. بھائی اللہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہے. علماء اکرام اور شیخ الحدیث کے نقطے اور ان کے خامیاں وہ نکال لیں گے, اللہ اکبر, جنہیں یہی نہیں پتہ پاجامہ سیدھا پہننا ہے کہ پاجامہ الٹا پہننا ہے. یہ میرے عزیز علماء اکرام کی اب نقص نکال لیں گے. مولوی صاحب تو قرات چنگی کوئی نہیں, اب وہ نقص نکال رہا ہے جس کے خاندان میں کسی نے قرآن پڑھ کے ہی نہیں دیکھا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہے. ہاں کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبر وہ ہونے چاہیے, خدا پاک کی قسم, جو نماز نہ پڑھیں یہاں چوٹ لگتی ہو, اور جو نماز کا سجدہ کرے عرش والا بھی راضی ہو, روزے والا بھی راضی ہو. کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبروں میں آدمی وہ رکھو جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو. صحیح گلے کوڑ مار دا پیا, صحیح کہہ رہا ہوں بھائی, بولو تو صحیح میرے پیارو, تم نے کون سا رکھ لینے بتاؤ, کیوں دی مسجد کوئی جھڑتا ہے؟ علماء کرام پہ تھوڑی سی بات کر دوں, ناراض تو نہیں ہوگے بھائی ہیں؟ ووٹ اسی توڑ کل منگندے کوئی نہیں, تاڑی سے سجدے بھی کری تو دیونا کوئی نہیں.
سیدھی گل ہے. ہاں کسی پارٹی کا سہارا لے لیں شاید پھر تم دے دو بھائی, قرآن والی پارٹی کو تو دینا کوئی نہیں. اگر وہ آ گئی سود کی مخالفت ہم کریں گے, شراب کی مخالفت ہم کریں گے, ناچ گانے کی مخالفت. کل میں بیٹھا تھا 3 نکاح تھے, آپ یقین کریں وہ ڈھول والے اور برات ناچنے والے سارے وہ اتنے میرے قریب آ گئے کہ 2-3 میرے ساتھی ان پہ تو وہ گر ہی گئے, بچ میں گیا. میں نے کہا اللہ اکبر. تھے انسان یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے, کالج کے اندر پڑھنے والے, مدرسہ کے اندر سارے اس طرح. میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بتا رہے تم انسان نہیں ہم جانور ہیں. اور دولہے کو بتلا رہے تھے میاں جیسے آج ہمیں ایک دن ناچے, تو نے زندگی کا انتخاب قرآن سے نہیں کیا, ایمان نماز سجدے سے نہیں کیا, تو نے زندگی کا انتخاب وہاں کیا جب پوچھا بھائی باہر کتنے اندر کتنے, پیو درقبہ کتنا, بیوی کے حصے کے اندر کتنا آئے گا. تو یہ سارے تجھے بتلا رہے ہیں جو 5 مربع 4 قلعے لے کے آئے گی تجھے ایسے نچائے گی, کبھی یار کی طرح نچائے گی, کبھی تائے کے پتر کی طرح نچائے گی. خدا پاک کی قسم مولوی صاحب میں بچوں سے بار بار عرض کرتا ہوں رشتے ماں باپ کے انتخاب کے اوپر کرو, اور خصوصی بات رشتے تائے چاچے رشتے داروں کے اندر کرو. اللہ اکبر میرے عزیزو. لیکن اب تائے چاچے بھی اپنی بغلوں میں 2 دھاری چھرا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں بھی خیال نہیں آتا بھائی غریب ہے اس کی بیٹی کو طلاق نہ دیں, انہیں بھی خیال نہیں آتا بہن غریب بیوہ ہے اس کی بیٹی کو گھر نہ بٹھائیں. میں خدا پاک کی قسم اگر عرض کرنے پر ہوں تو مغرب کی اذان ہو جائے, میں ایسی ایسی تمہیں کارگزاریاں سناؤں کہ بہن نے بھائی کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا, اور بھائی نے بہن کی بیٹی کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا. یہ تیرے میرے معاشرے کے اندر ہے. علی چاچے کا بیٹا, علی چاچے کا بیٹا, اللہ اکبر, علی چاچے کا بیٹا, ابو طالب چاچا, بھتیجے کی بیٹی فاطمہ الزہرا, عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, مصعب بن عمیر بھی تھے, 200 دینار کا جوڑا پہننے والے. مدینے میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں, بڑے بڑے امیر لوگ تھے, لیکن بیٹی وہاں دی جس کے پاؤں میں جوتا بھی نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. حضرت علی پاک آ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ فاطمہ جھولی میں ڈال دو. جبرائیل آ گئے, یا رسول اللہ نہ کرنا, کائنات کے رب نے ساری کائنات کے حسینوں پہ نظر ڈالی, تیری دھی کے لیے اللہ کو علی سے بہتر کوئی رشتہ ہی پسند نہیں آیا ہے. حضور نے یوں کر کے بائیں پھیلائی, اہلا و سہلا مرحبا, ہم تو سمجھے خوش آمدید ہے. اہلا اے علی اس رشتے کے لیے میرے خاندان میں تو ہی سب سے بڑا اہل تھا. سہلا علی میں یوں نہیں کہوں گا مکان بنا, چھتے بنا, فریج لے کے آ. علی اللہ اکبر, اگر تو ننگے پیر جوتے کے بغیر آیا تو میں بیٹی کو بھی 17 پیمد والی چادر میں رخصت کروں گا. دو دھیاں اللہ اکبر میں ذکر کر کے جاؤں گا. ایک دھی کو 17 پیمد والی چادر دی. بھائی ام سلمہ رونے لگ گئی. فرمایا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ اگر میں آگ کے اشارے کروں جنت کی حوروں کی کڑی ہوئی چادر جبرائیل لے کے آ جائے, لیکن مجھے امت کی غریب بیٹیوں کا درد سامنے ہے. میری بیٹی جنت کے جوڑے پہنے, امت کی غریب پیمد والا لباس پہنتے باپ کے سامنے رو کے دکھائے گی. تم نیازی ہو, ملک و عوانو, پٹھانو, جہیز دو, رات کے اندھیرے میں دیا کرو, دل کے اجالے میں نہ دیا کرو. ایک چھلی بیچنے والا شام کو اپنے ریڈی دھکیل دھکیل کے گھر آیا. بیوی نے اشارہ کیا, تیری دھی نے صبح سے کچھ کھایا نہیں, بولتی کوئی نہیں. پیو دھی دے کول گیا, سر تے ہاتھ پھیریا. اللہ اکبر, باپ کے شفقت والے ہاتھ کو محسوس کر کے بیٹی نے رونا شروع کر دیا. باپ نے چہرہ دیکھا, ایسی موٹی موٹی آنکھیں سوج گئی. ماں نو کہنے لگا مینوں پتا دھی دے متھے سور کوئی نہیں, اسے شوگر کوئی نہیں. کیوں روئی؟ مجھے پتا آج کسی امیر زادی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے. خدا پاک کی قسم ہے, امیروں پردے میں جہیز دیا کرو. اگر غریب کی بیٹی کا اس جہیز کو دیکھ کے آنسو نکل گیا, اللہ اس کے پاس 2 کروڑ کا جہیز, میرے پاس پیر میں جتی کوئی نہیں, اس کا ایک آنسو نکل گیا. اگر اس بیٹی کو نصیب نہ ہوا, تیری بیٹی کو بھی خدا نصیب نہیں کروائے گا. دل تو دیکھو اب کس کے صدقے سے ہمیں ملا. وہ اتنا غیرت غمخوار, اتنا غیرت والا نبی, بدر کے قیدی ہو کے حضور کے حجرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے,
حتیٰ جرسیاں پائے ہوئی ہیں. حضور کی آنکھ کھلی, بستر سے بیدار ہوئے. بلالا, جی آپ نہ دلال. فرمایا بلال بستر پہ نیند مجھے کوئی نہیں آ رہی, جا جنہوں نے بدر میں قتل کرنے کے ارادے کیے جا ان کے ہاتھ دیکھ, سخت تو نہیں بندھے ہوئے, اوئی آئی کی آواز آ رہی ہے. سونا بلال دوڑ دایا, یا رسول اللہ ہاتھ بندھے ہوئے نے اور سخت بندھا. فرمایا نہ بلال, اپنی مارے معاف کر دے, میرے چچا کے ٹکڑے معاف کر دے. ہاں بلال, سمیہ کا چمڑا اتڑا معاف کر دے. میرے بلال جا ان کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ. اگر مدینے کے اندر میرے گھر کے سائے میں ان کی رسیاں سخت ہو گئی تو آمنہ کے لال کو رحمت للعالمین کون کہے گا. جا میرا بلال, مجھے بستر پہ چین نہیں آ رہا, ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے تاکہ عبدالحلال کو جال میں جا کے کہنا پڑے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. کرو میرے پیاروں اپنے گھروں سے نفرتیں ختم. طاقتور وہ نہیں میرے عزیزوں جو دو سمندروں کا مقابلہ کرے. طاقتور وہ جو طاقت رکھتے ہوئے اپنے سے نچلے کو معاف کر دے, بوے تے جا کے صلح کرے. اسماعیل نے بھائیوں کو بہنوں کو دور کر دیا, نہیں ساتھ جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ جو دنیا کی رنایا, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. بندے اس کے پیچھے رہ کے اپنی ساکھ خراب نہ کرنا, اپنی عزت پر ہاتھ نہ آنے دینا, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں گڑے رشتوں میں بھی چھوڑے نہ ڈالنا. میں اللہ کہہ رہا ہوں جو تو نے کمایا بنایا ہے سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے. تیر خدا کے ولی, بس آخری بات, تیر خدا کے ولی بیٹھے ہوئے. ایک کہنے لگا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے, بڑے بڑے مفتی ابدال بیٹھے ہوئے, توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. ایک کہنے لگا جب انسان کی توبہ کرتے کرتے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے. دو بیٹیاں یاد آ گئی, 2 منٹ اور برداشت کر لو. سیدہ ام سلمہ رونے لگ گئی. کیوں روئی؟ کملی والے 17 پیمند 16 کپڑے کے, 17 پیمند کا 17 چمڑے کا لگا ہوا. حضور نئی چادر منگوا دو. فرمائے اسے اوڑھ کے جانے دے. جب اماں گھر کی چوکٹ پار کرنے لگی, فاطمہ کا ہاتھ کھینچا, سینے سے لگایا, کہ بیٹی جو باپ نے چادر دی اس پر شکر ادا کرنا, وعدہ کر رہا ہوں. اے فاطمہ قیامت کے دن ان چادر کا حیا کر لے, خیال کر لے. اس چادر پر نہ باپ کو تانا دینا نہ علی کو تانا دینا. وعدہ کر رہا ہوں انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردارل کا تاج تجھے میں پہناؤں گا. اللہ, کس کے ساتھ رخصت کی جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں, بسی کے نہیں بسی. اللہ نے اس کا گھر بھی بسایا, گود بھی بسائی. اس کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا. اس کی گود کے اندر دودھ پینے والوں نے, اللہ پینے والوں کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا. ایک دھی لیٹی ہوئی ہے, قبلے کی طرف منہ ہے. کون ہے؟ یہ نبی کی سب سے بڑی بیٹی جناب زینب. چہرہ دیکھا رونے لگ گئے. فرمایا بیٹی تیرا باپ تجھے دنیا نہ دے سکا. دینے والیوں جب اسے غسل دے دو تو مجھے بتلانا کیا کریں گے. فرمایا کفن میں لے کے آؤں گا. تم نے بیٹیوں کی شادی میں لال جوڑوں کے تھیلے باپ کے ہاتھ میں دے گئے. مجھے کوئی ایسا باپ دکھاؤ جو بیٹی کا کفن لے کے کھڑا ہوا ہو. نہیں دکھاتے, میں تمہیں وہ سردار دکھاؤں گا, وہ نبیوں کا سردار جو بیٹی کا کفن لے کے آ رہا ہے. جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے دیا گیا, مائیوں نے آواز دی کملی والے کفن تیار. کہاں ہے بیٹی؟ تیار ہو گئی. حضور اپنے حجرے میں چلے گئے. جو تہمت مبارک باندھ رکھی تھی وہ اتاری, کندھے والی کملی مبارک چادر بنا کے تہمت بنا لی. جو تہمت تھی اسے لپیٹ کے لے آئے. فرمایا میری بیٹی کو اس چادر کے اندر کفن دے دو. جب سیدہ زینب کو کفن دے دیا گیا, آئے بیٹی کا چہرہ دیکھا, چاہتا جنت کے ریشمی لباسوں میں کفن دیتا ہے, لیکن بیٹی آج میں نے تجھے وہ کفن کی چادر دی, دنیا مر کے زندہ ہو جائے اس چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. مدینے کی عورتیں رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ یہ کون سی چادر ہے؟ آسمانوں سے آئی کہ جنت سے آئی؟ فرمایا نہ آسمانوں سے آئی, یہ جنت سے آئی.
ابھی ابھی چادر محمد کے جسم سے لگ کے آئی ہے. اللہ اکبر. یہ چادر ایسی ہے جس پر جنت بھی قربان ہو جائے. یہ بچوں کو سکھاؤ خدا کے واسطے. مال کا حیا نہ کرواؤ, تعلیم کا, اپنی داڑھی کا حیا کرواؤ. 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے, توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ حسن بصری کہنے لگے آنکھ سے آنسو نکلے. حضرت مالک بن دینار کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائے. اللہ اکبر. شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں, پکی توبہ کرے, گناہ چھوڑ دے, سچی توبہ کرے, کوئی کسی کی بات پر اتفاق نہ کرے. حسن بصری کہنے لگے ہونے مسئلہ حل ہو, 2 منٹ مسئلہ حل ہوتا ہے کیا؟ ایک کو جھلی عورت بیٹھی ہوئی ہے, وہ بیٹی جڑی آندھی آئی میری اللہ دے نال بڑی آ رہی آئی, کون ہے؟ آپ نے فرمایا رابعہ. اللہ رابعہ. بھائی نے اوپر دھیان سے, اے دھیان چاہ, ڈونٹ ڈسٹرب می. حسن بصری تجھے کیا ہے؟ جب میں یار سے ملاقات کرنے بیٹھتی ہوں تو خلل پیدا کر دیتا ہے. ویرے میرے ڈال دے دوں کہ نہیں, آج ایک مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے. اگر تیری یاری گوڑی پکی اور تیری سن دے تینوں سنا دے تے پوچھ کے دس توبہ کی میں قبول کر دائی. سبحان اللہ. کہتا ہے کی کیتا؟ انہوں نے کہا آنکھ سے آنسو نکلے. کا اچھا تے انہوں نے کہا اگر رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ اس نے کیا کیا, کہ پکی توبہ کرے, پوچھ کے ڈسے نہیں, یوں کر کے نگاہ کی. اچھا. حسن بصری اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ رونگٹے کھڑے نہ ہوئے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حسن بصری تو نے اندر جھانک کے دیکھا, پکی توبہ کی کہ جھوٹی توبہ کی؟ کہ ساڑیاں چھٹ, او دس کیا آدھا ہے؟ فرمانے لگی وہ تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ تو کہتا ہے بندہ جب منہ سے کہتا ہے اللہ سایاں معاف کر دے, ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں, اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا. ہاں, اللہ کے قریب بندوں کو, بچوں کو, بڑوں کو, گھر والوں کو مسلح بتلاؤ. یہ بیت المال ہے, یہ ایٹمی طاقت ہے. خدا پاک کی قسم سامنا کلال میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا تحفہ دے کے گیا. یہ ایسا تحفہ ہے, میزائل بعد میں اثر کرتا ہے, دوائی بعد میں اثر کرتی ہے. یہ صلاۃ الحاجت کا سجدہ خدا کی قسم بڑے بڑے دکھڑوں کو دھو کے ڈال دیتا ہے. 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت ہر دن روزانہ بلا ناغہ پڑھنا. قرآن پاک آتا ہے, حافظ و قاریو روزانہ پڑھا کرو. نہیں پڑھنا آتا, نوجوانوں روزانہ وضو کر کے قرآن پاک کھول لیا, ایک بوسہ اس صفحے پر, ایک بوسہ اس صفحے پر, سینے سے اللہ کا قرآن لگا. عرش والے تو نے انگریزی پڑھا دی, تو نے اللہ فرانسیسی پڑھا دی, چائنیز پڑھا دی, تو نے میتھ پڑھا دی, فزکس کیمسٹری پڑھا دی, بدنصیب تیرا قرآن نہ پڑھ سکا. اللہ مجھے اب قرآن کریم پڑھا دے, اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق دے دے. وہ مالک ہے, اگر 7 سال کے بچے کو پڑھا سکتا ہے تو 70 سال کے بوڑھے کو بھی پڑھانے پہ قادر ہے. ورنہ وہ کریم ہے, اگر میرے عزیزوں کرم فرما دیا تو دنیا میں قرآن کا وارث بنائے گا. ورنہ موت آ گئی, جذبہ لے کے جا, اللہ قرآن کے خادموں میں قیامت کے دن ضرور کھڑا فرمائے گا. کرو گے انشاءاللہ نیت میرے عزیزوں؟ ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کا کام ہمارے ذمے ہے. لوگوں کے پاس جانا, اللہ کو مانو, اللہ کی مانو. اللہ کو ماننے کے ایک واحد راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس طرح ہمارے نبی نے اللہ کی پہچان کرائی ویسے پہچان کریں گے. جیسا اللہ کو ماننے کا نبی نے طریقہ بتلایا وہ مانیں گے. باقی میرے عزیزوں سارا رولا گولا ہے, یہ بازاروں میں پہنچا دو, دکانوں میں پہنچا دو. اور ایک کام رات کو اور کیا کرو. حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کے خادم تھے خاص. کہتے ایک رات میں نے اس ولی کو روتے دیکھا, اولاد نہیں تھی, اولاد نہیں مانگ رہا تھا. یوں بیٹھ کے بوڑھا 90 سال کا ہجکوں کے ساتھ رو رہا تھا کہ اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا, مجھے اپنے نبی کا صرف غم دے دے, مجھے اپنے نبی کی فکر دے دے. تیرے نبی کا غم یہ تھا کہ سب اللہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے مر جائیں. فکر یہ تھی ساری انسانیت کو تیری پہچان ہو جائے. اللہ جو درد نبی کو دیا تھا وہ درد لے کے راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا تھا, اللہ وہ درد مجھے نصیب فرما دے. تھا ایک عبد الوہاب, لیکن اللہ کی قسم اس کی کھوک ٹھوک اس کی آواز جو سمجھ بھی نہیں آتی تھی, لیکن انسانی زندگیوں کے دلوں کو درست کر کے چلی گئی ہے. ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کا کام امیر پر غریب پر فرض ہے. بتاؤ اس کام کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ کون کون پورا کرے گا؟